بہت اہم سوال ہے. فتنوں کو پہچاننے کے لیے میں ایک بات جو ابھی لمبا خطاب ہونے کی وجہ سے رہ گئی وہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. فتنوں کے پہچاننے کے بارے میں انسان کے لیے کچھ ضوابط ہیں. ان ضوابط میں ایک بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ آپ فتنوں کو پہچاننے کے لیے علماء سے جڑیں. علماء میں ان علماء سے جو قرآن و سنت کو فہم صحابہ پر سمجھتے ہیں ان سے جڑ کر کے فتنوں کی تشخیص کریں کہ کون سی چیز فتنہ ہے اور کون سی چیز فتنہ نہیں. ایک بات. اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. یہ بات خطاب میں آنی تھی لیکن لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اور اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کر لیا تو بات دوبارہ سے آ گئی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الفتنۃ لہا سببان. فتنے کے دو اسباب ہیں. ایک سبب ہے ضعف العلم اور دوسرا سبب ہے ضعف الصبر. علم کی کمزوری یا صبر و تحمل کی کمزوری. انسان اگر علم میں کمزور ہے تو فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر اس کے اندر صبر و تحمل کی صفت میں کمی ہے کمزوری ہے تو بھی وہ فتنوں کا شکار ہو جائے. بے شمار مثالیں اس کی دیکھی جا سکتی ہیں. جیسے آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. فرض کر لیے جیسا کہ آج کے دعات فتنہ ایسا کہہ رہے ہیں. بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور ان کے فضائل سے متعلق گہرا علم موجود نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے غلطی کی ہو, انسان تھے. یہ علم کی کمزوری کے نتیجے میں یہ فتنہ ان کے ذہن میں شیطان داخل کرتا ہے. اور صبر کی کمی کی وجہ سے کون سا فتنہ انسان اختیار کرتا ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک تنظیم پر پابندی لگی. میں دوبارہ اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ لوگ مجھ کو پھر سے لتھڑنے لگیں گے, کیونکہ میں اس میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے واحد وہ شخص ہوں جس نے اس کی صراحت کی تھی. بہت مسائل میرے سامنے آئے, دھمکیاں آئیں, مجھ کو گالی گلوچ کیا گیا, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ منہج کی صراحت کا تقاضا تھا کہ وہ کیا جاتا اور میں نے کیا. اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا. آج کے دور میں صبر اور تحمل کی کمی کے نتیجے میں بعض نوجوان کیا کرتے ہیں, کوئی بات ہے چلو فلاں تنظیم سڑکوں پر مظاہرے کے لیے نکل رہی ہے, فلاں تھانے اور چوکی کا گھیراؤ کرنا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر کے دھرنا دینا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے. اس جذباتیت میں آ کر کے صبر و تحمل کے دامن کو چھوڑتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو کر کے پوری زندگی تباہ کر لیتے ہیں. بھائی آپ کو اگر مظاہرہ کرنا ہے تو آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر کا جو فرد صلاۃ فجر میں بیدار ہو کر کے مسجد میں حاضر نہیں ہوگا میں اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ جاؤں گا کہ آج کے بعد تم کو سونے نہیں دوں گا. آپ اپنی مسجد کے دروازوں پر کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ جو لوگ یہاں سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے کیوں نہیں آتے. آپ اپنے قائدین سے, اپنے علماء سے اس بات کا سوال سختی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے کہ آپ منہج کی ترویج میں کچے کیوں پڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ ان سے سوال کیجئے, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے. تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہو. اور جب انسان اپنی غلطیوں کو ٹٹولتا ہے, اپنے گھر والوں کی غلطیوں کو ٹٹولتا ہے تو جذباتی نہیں ہوتا بلکہ صبر و تحمل کر کے ان کے ساتھ سمیٹ کر کے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے. لیکن وہ لوگ جو جذباتیت میں باہر نکلتے ہیں, جہاد کی باتیں کرتے ہیں, جن کو نہ طہارت کا طریقہ پتا ہے, نہ نماز کے آداب سے اور نماز کے احکام و مسائل سے واقف ہیں, اور محدثین نے جہاد کے جو مراتب اور جہاد کے جو احکام و مسائل حدیث کی کتابوں کے اخیر میں ذکر کیے ہیں, یہ طہارت سے, ایمانیات سے, عبادات سے اور اسلامیات سے چھلانگ لگا کر کے سیدھے جہاد کے مسائل پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہی دنیا کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جذباتیت ہم کو فتنوں میں مبتلا کرتی ہے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا یہ بہت اہم
قول ہے کہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے دو اسباب ہیں، ایک تو علم کی کمزوری اور ایک صبر و تحمل کی کمزوری۔ ان دونوں کمزوریوں کو آپ دور کریں، انشاءاللہ فتنوں کو پہچانیں گے اور ان سے بچ کر کے رہیں گے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ علماء سے جوڑ کر کے فتنوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔